آج ہم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر ایک اجمالی نظر ڈالیں گے تاکہ عمرانی تناظر میں اس کا کوئی گوشہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ رہے۔ سب سے پہلے شرعی پہلو یعنی شریعہ ایسپیکٹ، پھر تاریخی پہلو یعنی ہسٹوریکل ایسپیکٹ، پھر ثقافتی پہلو یعنی کلچرل ایسپیکٹ، تربیتی پہلو یعنی انسٹرکشنل ایسپیکٹ، دعوتی و تبلیغی پہلو یعنی دعوی ایسپیکٹ، ذوقی و حبی پہلو یعنی موٹیویشنل ایسپیکٹ، روحانی و توسلی پہلو یعنی اسپرچول ایسپیکٹ۔ سب سے پہلے بات کریں شرعی پہلو کی۔ ناظرین، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے شرعی پہلو کو ہم نے شرح و بسط کے ساتھ گزشتہ ابواب میں اجاگر کر دیا ہے۔ یہاں باب کی مناسبت سے صرف چند حوالہ جات پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی تذکیر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اے موسیٰ، تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ جو ان پر اور پہلی امتوں پر آ چکے تھے۔ بے شک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے اور خوب شکر بجا لانے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت 14۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کا مفہوم ہے کہ ہم میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے تھے، اور اللہ کے دنوں سے مراد اس کی طرف سے مصائب اور نعمتوں کے اترنے کے دن ہیں۔ قرطبی جامع الاحکام القرآن۔ مفسرین کرام نے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کی تفسیر کے ذیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے بِنِعْمَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، یعنی ان پر اللہ کی نعمتوں کا اترنا۔ قرطبی الجامع الاحکام القرآن، سیوطی الدر المنثور فی التفسیر بالمعثور۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نامور تابعی شاگرد مجاہد اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں کرتے ہیں، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرنا جو اس نے ان پر نازل کی۔ اس نے ان کو آل فرعون سے نجات دلائی، ان کے لیے سمندر کو پھاڑا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ تبری جامع البیان فی تفسیر القرآن، صفحہ 184۔ یہ آیت اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کے دنوں کی یاد منائیں تاکہ ان کی آئندہ نسلیں بھی ان دنوں کی یاد مناتی رہیں اور انہیں معلوم ہو کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا تھا۔ انہیں فرعون کی سختیوں سے نجات دی گئی، فرعون کو غرق نیل کر کے انہیں اس میں سے صحیح سلامت نکالا گیا، ان پر سخت دھوپ میں بادلوں کا سایہ کیا گیا، حتیٰ کہ ان کی خوراک کا بھی آسمانی بندوبست کیا گیا اور وہ من و سلوہ سے نوازے گئے۔ اتنی کثیر نعمتوں سے مالا مال کرنے کے بعد ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ مرور ایام سے وہ دن جب بھی لوٹ کر آئے تو ان پر لازم ہے کہ اس دن ملنے والی نعمتیں یاد کر کے اپنے رب کا شکر بجا لائیں اور خوب عبادت کریں۔ نمبر 2، یوم نزول مائدہ کو بطور عید منانا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کیا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور وہ خوان تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا کر، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورۃ المائدہ 114۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع البیان فی تفسیر القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں قول صحیح نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس دعا کا مطلب ہے کہ نزول خوان کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے۔ اس دن ہم اس طرح نماز پڑھیں گے جیسے لوگ عید کے دن نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن 177۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ وہ نزول مائدہ کا دن
بطور عید منائیں، اس کی تعظیم و تکریم کریں، اللہ کی عبادت کریں اور شکر بجا لائیں۔ اس سے یہ امر بھی مترشح ہوا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اس دن شکر الہی کے ساتھ اظہار مسرت کرنا، عبادت بجا لانا اور اس دن کو عید کی طرح منانا طریقہ صالحین اور اہل اللہ کا شیوہ رہا ہے۔ امام الانبیاء محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیائے آب و گل میں تشریف آوری کا دن خدائے بزرگ و برتر کی عظیم ترین نعمت اور رحمت کے نزول کا دن ہے، کیونکہ اسے خود اللہ تعالیٰ نے نعمت قرار دیا ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن عید منانا، شکر الہی بجا لانا اور اظہار مسرت و شادمانی کرنا انتہائی مستحسن و محمود عمل ہے، اور یہ ہمیشہ سے مقبولان الہی کا طریقہ رہا ہے۔